مس اندرا گاندھی کے دروازے پر پہنچتے ہی سنہا نے، جو پہلے سے یہاں موجود تھا، اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کہا، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی تمام حاضرین اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نمن کثار کیا اور جواب میں سب نے یک زبان ہو کر جے ہند کہا تھا۔ چند منٹ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے اور پنجاب میں سکھوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے بعد مس اندرا گاندھی نے آرمی چیف کی طرف دیکھ کر انہیں شاید آج کا موضوع یاد دلایا تھا، اور تھوڑی دیر بعد بھارتی فوج کے آرمی چیف نے مس اندرا گاندھی کی کرسی کے دائیں ہاتھ والی دیوار پر پہلے سے نصب نقشے کے سامنے پوزیشن سنبھال لی۔ اب وہ ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے حاضرین کو سیاچن کی پوزیشن سمجھا رہا تھا۔ پاکستانی فوج کا پہلا براؤ یہاں سے 150 میل دور ہے، اس نے ایک مخصوص مقام پر چھری رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بھارتی وزیر اعظم نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ میڈم، اسکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے سیاچن گلیشیئر تقریباً 150 میل دور ہے۔ پاکستانیوں نے اسکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خبلو تک صرف چھوٹی گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے لیے سڑک بنا رکھی ہے، اور خبلو سے 65-70 میل دور سلتور پہاڑی سلسلے کے مختلف دوروں تک پہنچنے کے لیے 8 تا 9 دن لگتے ہیں۔ اس نے اپنے سامنے دھرے کافی کے مگ سے ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں انڈھیلا اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر موجود ایک جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں کرنل کمار۔ کرنل کمار 82 سے اب تک 6 مرتبہ اس علاقے کی ریکی کر چکے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے آج سے صرف 15 روز پہلے اپنے 6 جوانوں کے ساتھ پاکستانی علاقے میں قریباً 8 کلومیٹر دور ریکی کی ہے۔ یہاں کی صورتحال پر وہ تفصیلاً بتائیں گے، کیونکہ میرے اس نوجوان ساتھی کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے۔ اس نے بڑے رشک بھرے لہجے میں اپنے ساتھ یہاں آنے والے نوجوان کرنل کا تعارف کروایا۔ پرائم منسٹر اندرا گاندھی سمیت حاضرین کی آرام وہ کرسیاں بغیر آواز پیدا کیے گھومیں، اور ان سب کی نظریں کرنل کمار کے تمتماشے چہرے پر جم گئیں، جو بڑے فخریہ انداز میں قدرے جھک کو رنش بجالاتے ہوئے بریفنگ ڈائس کی طرف جا رہا تھا۔ آرمی چیف نے وہ دوبارہ اپنی کرسی سنبھال لی تھی۔ اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سب گوش برآمد آواز تھے۔ موسم سرما میں اس علاقے کا سفر موت کا سفر بن جاتا ہے۔ گلیشیئر کے علاقے میں تو موسم گرما میں بھی پہاڑی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں، اور درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے 10 تا 15 ڈگری سینٹی گریڈ نیچے رہتا ہے۔ ان حالات میں عام فوجی اور وردی کے ساتھ اور ان مخصوص موسمی حالات میں تربیت حاصل کیے بغیر دنیا کی مضبوط ترین فوج کے لیے بھی یہاں چند دنوں تک قیام پذیر رہنا ممکن ہے۔ یہاں کے موسمی حالات میں زندہ رہنے کے لیے جس خصوصی لباس، اگلو اور اعلیٰ درجے کی خوراک کی ضرورت ہے، وہ پاکستانی فوج کے پاس نہیں۔ 50 تا 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں برفانی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اور سردیوں میں درجہ حرارت -50 درجہ سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے آخری فقرے سے حاضرین کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑنے اس کا احساس ہوا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم کو تو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ میڈم پرائم منسٹر، کرنل کمار نے براہ راست مس اندرا گاندھی کو مخاطب کیا تھا، دنیا کی بہترین تربیت یافتہ فوج کے جوانوں کے پاس اگر اعلیٰ ترین اور گرم ترین وردی اور بوٹ بھی موجود ہوں تو بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ سردی سے ان کے ہاتھ پیر شل نہ ہو جائیں۔ جسم کا کوئی ایسا عضو جسے ڈھانپا نہ جائے شدید سردی سے جھڑکنے لگتا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں پر بھی
ہر وقت گہرے رنگ دار شیشوں کی اینک چڑھائے رکھنا لازم ہے۔ بصورت دیگر برف کے طویل سلسلے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کی چمک سے انسان کے اندھا ہو جانے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ کرنل کمار جب سیاچن گلیشیئر پر بریفنگ دے رہا تھا تو حاضرین کی پلکیں جھپکانا بھی شاید یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ عام طور پر 10,000 فٹ کی بلندی پر آکسیجن کی کمی کے اثرات آپ کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان اثرات کی شدت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 20 سے 22,000 فٹ کی بلندی پر بمشکل چند دن ہی زندہ رہنا ممکن ہے۔ البتہ آکسیجن کی وافر مقدار موجود ہو تو قیام کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے۔ آکسیجن کی کمی، شدید ترین سردی اور سطح سمندر سے اتنی زیادہ بلندی سے سر درد، ہائی ایلٹیٹیوڈ سکنس، پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کا عارضہ، پلمونیریا ایڈیما اور سانس کی شدید تکلیف یعنی ہائپوکسیا لاحق ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگر پاکستانی آرمی جسے برفانی جنگ کا تجربہ نہیں، صرف جوش اور جذبے کے بل پر بھی ہمارے مقابل آ گئی تو شاید ہمارے گولوں اور گولیوں سے زیادہ ان کے لیے یہاں کا موسم عذابناک ثابت ہوگا۔ ایسا کوئی بھی عارضہ لاحق ہونے کے لیے بعد مریض کو اگر چند منٹ کے اندر اونچائی سے نیچے نہ اتارا جائے تو اس کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ پہلے سے آزاد کشمیر اور اونچی پہاڑی علاقے اور شمالی علاقے جات میں موجود رہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اچانک ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سر، ہمارے سروے کے مطابق جو انٹیلیجنس رپورٹس کے ذریعے معلوم پڑا ہے، پاکستان کے آزاد کشمیر اور شمالی علاقے جات میں بلند ترین محاذ جنگ اور ان کی کمانڈ پوسٹ کی اونچائی سطح سمندر سے 15,000 فٹ ہے، جبکہ سیاچن میں کوئی بھی پوسٹ 18,000 فٹ سے کم بلند پر قائم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح صحیح ڈھنگ سے دید بانی ہی نہیں ہو سکتی، جبکہ خصوصی طور پر پوسٹیں 21,000 فٹ کی بلندی پر بھی بنائی جائیں گی۔ اور جہاں تک سردی کی بات ہے تو شمالی علاقے جات کی سردیوں کا سیاچن کی سردی سے مقابلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم شملہ میں پڑنے والی سردی کا مقابلہ سائبیریا میں پڑنے والی سردی سے کرنے لگے۔ کرنل کمار کی بریفنگ کا آخری فقرہ خاصا چبھتا ہوا تھا اور اس کی سب سے زیادہ چبھن بھارتی وزیر خارجہ ہی سے محسوس ہوئی تھی۔ کرنل کمار اور اس سے پہلے آرمی چیف کی بریفنگ کے بعد اب اس علاقے سے متعلق کوئی انفارمیشن ایسی نہیں تھی جو ان عمادین سلطنت تک منتقل نہ ہو گئی ہو۔ پاکستانی فوج کی پوزیشن، بھارتی فوج کی تربیتی اور اسلحی برتری پر بھارتی آرمی چیف نے کھل کر اظہار خیال کیا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک کونے میں موجود مندر میں کیرتن شروع ہو رہا تھا جب بھارتی خارجہ سیکریٹری اور وزیر خارجہ نے اپنی بریفنگ ختم کی۔ انہوں نے اب بھارتی فوج کی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال کے ممکنہ رد عمل اور اس رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بتا دی تھی۔ یہ بات تمام بریفنگ کرنے والوں کے ذہن میں پہلے سے موجود رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک ہٹ دھرم اور اپنی بات کو منوانے کی عادی وزیر اعظم بیٹھی ہیں، جس نے اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد ہی انہیں طلب کیا ہے۔ ہر بریفنگ دینے والا جانتا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی عادت تھی کہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد ایسی اہم میٹنگز کا اہتمام صرف اتمام حجت کے لیے ہی کرتی تھی اور اپنے کسی بھی فیصلے پر تنقید یا نہ سننے کی وہ عادی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مس اندرا گاندھی کے سوال کا جواب ان کی مرضی کے مطابق ہی دیا تھا۔ بھارتی آرمی چیف ایک تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس کی ساری زندگی توپ و دفنگ کے سائے ہی میں گزری تھی۔ اس سے زیادہ کون اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اس ایڈونچر
کہ بھارتی فوج کو کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ وہ جانتا تھا کہ بھارتی کبھی سیاچن کی راستے شاہراہ قراقرم پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس سے بات کا بھی علم تھا۔ مس اندرا گاندھی کے اس فیصلے کے پیچھے روسی دباؤ موجود ہے، اور ان حالات میں بھارت روس کو ناراض کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں لے گا۔ ان سب سے بڑھ کر اہم بات یہ تھی کہ وہ اگلے 6 ماہ کے بعد ریٹائر ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ساری سروس متنازع ہوئے بغیر گزاری تھی۔ اب آخری مرحلے پہ وہ کیوں کسی کی ناراضگی کا خطرہ مول لے؟ اس لیے اس نے بھی جوابات بھارتی وزیر اعظم کی توقعات کے مطابق ہی دیے تھے۔ ایک پیشہ ور جرنیل کی حیثیت سے گوکا وہ ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ انٹیلی جنس رپورٹس بتا رہی تھیں کہ سکھوں کے مسئلے پر پاکستان کی جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ سکھ علیحدگی پسندوں کو پاکستان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، اور جس طرح بھنڈالہ نے دربار صاحب امرتسر میں مورچے قائم کر کے اسلحے کے انبار لگا لیے گئے ہیں، اس کے بعد کسی بھی لمحے بھارتی فوج کے ساتھ سکھوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ سکھ یونٹوں میں دربار صاحب کے مسئلے پر پہلے ہی بے چینی پائی جاتی تھی، اور بھارتی حکومت نے بھنڈالہ کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے دربار صاحب میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ سکھ پلٹنیں شورش کریں اور پاکستان مغربی محاذ پر اسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ وہ جانتا تھا کہ مس اندرا گاندھی کے لیے را کے ڈائریکٹر کاؤ کا کہنا ہی آخری ہوتا ہے، اور ان کے حالات میں کاؤ نے بھی پرائم منسٹر کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کی کسی بات کا نہ میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال وہ ان حالات میں دنیا کے بلند ترین برف کے جہنم میں اپنے جوانوں کو اتارنے کا خطرہ اپنی حد تک کبھی مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن اسے اپنی وزیر اعظم کے احکامات کی تعمیل کرنی تھی۔